اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حکیم ناصر شاہ آصف احمد یوٹیوب چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مسوڑوں کے بارے میں۔ مسوڑوں میں درد تکلیف کے لیے بے حد مؤثر قسم کا ایک منجن میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ صرف 3 چیزیں ہیں، یہ آپ نے منجن بنانا ہے اور اس منجن کے استعمال سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسوڑوں سے خون آتا ہے، مسوڑے درد کرتے ہیں، دانت درد کرتا ہے، مسوڑوں سے ریشہ ہے، پیپ ہے یا کسی قسم کی تکلیف ہے، مسوڑے پھولے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین، مسوڑے جو ہیں ان میں اگر درد ہو تو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ درد ہوتا ہے، کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھنڈی چیز استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دانت میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ریشہ پڑ جاتا ہے۔ تو دانتوں کی تکلیف اور مسوڑے جو ہیں یہ دانتوں کو انہوں نے جو ہے دانتوں کو مضبوطی سے جو ہے وہ پکڑا ہوتا ہے، مطلب کہ دانت جو ہے یہ مسوڑوں کی وجہ سے ہی اتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ جب مسوڑے پھولنا شروع ہو گئے ہیں، مسوڑے جو ہے وہ دانتوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، دانت جو ہے وہ ہلنا شروع ہو جائیں گے، دانت بعض دفعہ یہ پھر گر جاتے ہیں۔ جب دانت گر جاتے ہیں تو پھر زندگی کا مزہ جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مسوڑوں کو بھی آپ نے جو ہے مسوڑوں کی بھی آپ نے حفاظت کرنی ہے، دانتوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ مسوڑے جو ہے یہ اگر مطلب مسوڑوں میں درد ہو تو مسوڑوں کی وجہ سے دانتوں میں بھی درد کو جو ہے وہ محسوس کیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ مسوڑوں سے جو ہے خون آنے لگ جاتا ہے، پیپ آنے لگ جاتی ہے، ماسکورا کی بیماری جو ہے یہ بن سکتی ہے۔ تو اس کے لیے میں آج آپ کو ایک بہترین منجن بتاؤں گا، انشاءاللہ ماسکورا کا مسئلہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خون آتا ہے، پیپ آتی ہے، ریشہ ہے، ٹھنڈا گرم لگنا جو ہے، تو اس کے لیے ایک بہترین مجرب نسخہ ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ناظرین، اس کی میں آپ کو کچھ وجوہات بتا دیتا ہوں کہ مسوڑے کیوں پھول جاتے ہیں، مسوڑے کیوں درد کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس کی وجوہات کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کھانا پینا کرتے ہیں، کھا پی کر اگر آپ دانت صاف نہیں کرتے، یا صبح اٹھ کر آپ دانت صاف نہیں کرتے، مسواک استعمال نہیں کرتے یا ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کرتے، تو اس وجہ سے پھر کیا ہوگا، دانتوں میں جو ہے یہ ریشہ پڑ جاتا ہے، مسوڑے جو ہے یہ پھولنے لگ جاتے ہیں، مسوڑوں سے خون آنے لگ جاتا ہے، پیپ پڑ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو بات وہ یہ ہے کہ آپ نے دانتوں کی صفائی رکھنی ہے۔ صبح و شام اگر آپ نمازی پرہیزی ہیں، 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، تو 5 ٹائم جو ہے آپ مسواک استعمال کریں۔ اگر 5 ٹائم آپ مسواک استعمال نہیں کر سکتے تو کم از کم صبح اور شام کو 2 ٹائم آپ مسواک استعمال کریں، یا آپ ٹوتھ پیسٹ جو ہے جو برش ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ دانتوں کی صفائی ضرور کیا کریں۔ دانتوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دانتوں میں فلاس نہ کرنا، مطلب کہ آپ نے گوشت کھایا ہے یا کوئی ایسی جو ہے وہ چھلکے دار چیز آپ نے کھائی ہے تو وہ جو ہے دانتوں میں پھنس جاتا ہے، دانتوں کو جو سوراخ ہوتے ہیں ان میں پھنس جاتی ہیں اور آپ ان کو صاف نہیں کرتے، پھر کیا ہوتا ہے یہ چیز گل سڑ کر ریشہ بن جاتی ہے، پیپ بن جاتی ہے، اور پھر دانتوں میں دانت کی جو باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ ٹھنڈی اشیاء کا استعمال کرنا، آئس کریم کلفی کھانا، جلدی کھا لینا، ٹھنڈی چیزیں پی لینا، خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں برف استعمال کرنا، ٹھنڈا پانی پینا یا برف ویسے کھا لینا یا برف والی کلفیاں کھا لینا، تو ٹھنڈی چیز یا بہت زیادہ گرم چیز جیسے گرم چائے پینا یا گرم کھانا استعمال کرنا یا بہت زیادہ گرم کوئی چیز جو ہے وہ آپ بہت زیادہ گرم استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی دانتوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ میٹھی چیزیں استعمال کرنا، مٹھائی استعمال کرنا، چینی کھانا، زیادہ میٹھی چائے پینا، زیادہ میٹھا دودھ پینا، یا مطلب کوئی بھی آپ میٹھی چیز زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اگر میٹھی چیز استعمال کرنے سے دانتوں میں درد تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ میٹھی چیز استعمال کرتے ہیں تو میٹھی چیز چائے پیتے ہیں یا دودھ پیتے ہیں یا کوئی بھی چیز، اس کے بعد آپ نے کلی لازمی کرنی ہے۔ کلی کریں گے تو میٹھا جو ہے وہ منہ سے یا جو فلاس کرنے سے، کلولی کرنے سے جو ہے وہ میٹھا جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اب اس کی علامات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ علامات میں کیا ہوگا، علامات میں یہ ہے کہ آپ کے دانتوں میں درد ہوگا، آپ کے مسوڑوں میں درد ہوگا، مسوڑے آپ کے پھولنا شروع ہو جائیں گے، مسوڑوں سے ریشہ آئے گا، مسوڑوں سے خون آئے گا، جھنجھناہٹ ہوگی، ٹھنڈا گرم جو ہے یہ نہیں استعمال کر سکتے، ٹھنڈا بہت زیادہ ٹھنڈا لگے گا، گرم پیے گا تو بہت زیادہ گرم لگے گا، دانتوں میں تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی۔ ٹھنڈا گرم آپ نے جو استعمال کرنا ہے تو یہ آپ نے اگر چائے پینی ہے تو ٹھنڈی کر کے پئیں، اگر اس کے علاوہ آپ نے کوئی ٹھنڈی چیز پینی ہے تو آپ اس کو ہلکا سا
روم ٹیمپریچر پہ گرم کر کے پئیں تو اس سے جو ہے وہ دانتوں کو جو ہے وہ حفاظت ملتی ہے۔ اب اگر آپ کو ان میں سے کوئی مسئلہ ہے خاص طور پر دانتوں کا یا مسوڑوں کا، تو آپ نے یہ منجن استعمال کرنا انشاءاللہ۔ اس کے استعمال سے دانتوں کی اور کوئی مسائل ہے، کیڑا لگا ہوا ہے، دانتوں میں درد رہتا ہے، ریشہ آتا ہے، مسوڑے پھولے ہوئے ہیں، مسوڑے جو ہے وہ دانتوں کو چھوڑنا شروع کر رہے ہیں، دانت ہلنا شروع ہو گیا، تو ان کے لیے آپ یہ منجن استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو نسخے کی طرف لے کے چلتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارے چینل آصف عمران یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بر وقت آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے، آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے، آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی، بچوں سے لے کے بزرگوں تک تقریباً تمام امراض کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو آپ کے کسی دوست احباب رشتہ دار کو کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں، نسخے کے ذرا نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کنڈیاری لینی ہے آپ نے 10 گرام، ابہل آپ نے 10 گرام لینا ہے، اور خوردنی نمک جو ہے یہ بھی آپ نے 10 گرام لینا ہے۔ یہ صرف 3 چیزیں ہیں، ان کو آپ نے لے لینا ہے، لے کر آپ نے ان کو اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے، پاؤڈر بنا لینا ہے، اچھی طرح سے پاؤڈر بنا کر کوٹ کر صفو بنا کر آپ نے اس کا منجن بنا لینا اور اپنے پاس اس کو محفوظ کر لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ استعمال کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، بطور منجن آپ اس کو صبح و شام برش پر بھی لگا کر استعمال کر سکتے ہیں، مسواک پہ بھی لگا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دونوں چیزیں اویلیبل ہیں تو آپ انگلی پہ لگا کے جو ہے شادہ والی انگلی پہ لگا کے آپ اس کو مسوڑوں والی جگہ پہ ملیں، دانتوں والی جگہ پہ ملیں، تو کم از کم 2-3 منٹ جو ہے اس کو ملتے رہیں تاکہ اس کا اثر جو ہے یہ مسوڑوں تک چلا جائے۔ صبح و شام استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دانتوں سے خون آتا ہے، پیپ آتی ہے، ریشہ آتا ہے، دانت درد کرتا ہے، یا مطلب کہ ٹھنڈا گرم لگتا ہے، انشاءاللہ دانتوں کے تمام مسائل ہیں انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے حل ہو جائیں گے۔ بہت نسخہ بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔